الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ طلباء کرام خاموش رہیں۔ وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کی اس مجلس کے صدر مکرم، لائق احترام، قابل صد احترام حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ بیت العلوم اور جامعہ انعام العلوم کے محتمم مولانا عطاء اللہ صاحب اور دیگر حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام اور آپ سبھی طلباء، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آج میں قرضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے آج حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کی بات ہے کہ دو ایسی چیزوں کو یکجا کیا گیا جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید، اس کا پڑھنا پڑھانا، اور پھر قرآن مجید اور اس سے وابستہ ساری چیزوں کا بیان اور اس کی تبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بیان فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تلاوت کتاب بھی اور تعلیم آیات بھی، اور صرف تلاوت ہی نہیں، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ مفسرین کہتے ہیں مقام بیان دیا گیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دو ایسی چیزیں یکجا کی گئیں، اور آج قرآن مجید کی تلاوت کا بھی یہ مسابقہ ہوا اور تقریر کا بھی۔ قرآن مجید کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کس خوبی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس طرح کے مسابقوں اور مظاہروں سے اس کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ہم نے اتارا ایسے ہی ہے، رفتہ رفتہ، اور آپ بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ مفسرین نے علی مکثن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے علی مہل، اور مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن جریج نے اور سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر جب بیان فرمائی تو فرماتے ہیں کہ علی ترسل و ترتیل، قرآن مجید کو دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا۔ یمد مدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا، اور پڑھ کر پڑھنے والے نے بتایا بھی
کہ کس طرح ایک ایک لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے بتایا۔ قرآن مجید اس طرح سے پڑھا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس طرح سے قرآن پڑھے گا اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے گا۔ فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر جو ہوگا قیامت کے دن وہ پاک باز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا اور اچھی طرح سے پڑھا، دنیا ہی میں ان کا اکرام اور احترام دیکھا گیا۔ جو لوگ قرآن کے اصل مخاطب تھے ان میں سے حضرت ابی ابن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں قرآن پڑھ کر سنائیں۔ تو اس پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت و اشتیاق کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اللہ سمانی، وہ کائنات کا مالک جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، وہ کسی کا نام لے اور بندوں میں سے کسی کو اس طرح سے مخاطب کرے اور اپنے رسول اور سید الاولین والآخرین کو اس کا حکم دے کہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں، کیا اونچا مقام ہے۔ جیسے ہی کہا کہ اللہ سمانی لکا، کہ اللہ نے آپ سے میرا نام ارشاد فرمایا ہے، تو فرمایا کہ اللہ سماک لی، ہاں اللہ نے آپ کا نام مجھ سے لیا ہے۔ اس پر وہ رونے لگے۔ جن لوگوں نے پڑھا اور اچھا پڑھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پہ فرمایا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، وہ دنگ رہ گئے اور کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں جبکہ آپ ہی پر قرآن مجید اترا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ پڑھا، سورہ نساء پڑھی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو مطلوب شے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ویسی تلاوت کے جیسی ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے بھی کیسے ہوا کرتے تھے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک اکیلا و تنہا انسان پڑھ رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے گزر ہوا، ٹھٹک کے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر صبح میں فرمایا کہ ابو موسیٰ، رات تم قرآن پڑھتے تھے، ہم نے سنا۔ تو اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ تو روا روی میں پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرت لک تحبیرا، لحبرت لک تحبیرا، اگر مجھے پتہ چلتا، لو علمت لحبرته لک تحبیرا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اور اس کو بنا سنوار کے پڑھتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے، ایک جگہ قافلہ رکا، سفر میں تھے، ساتھ میں اور صحابہ ہیں، رات لوگ اترے اور انہوں نے نشستیں اپنی اپنی طے کر لیں، اپنی اپنی آرام گاہ طے کر لی، خیمے لگ گئے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اشعری لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، رات مجھے پتہ چل گیا۔ اس لیے نہیں کہ ان کی قیام گاہ سے آپ واقف تھے یا کسی نے بتایا، بلکہ اشعری لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا خاص ذوق تھا۔ آپ نے فرمایا رات ان کے قرآن پڑھنے سے ہمیں لگ گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب لوگ، خصوصاً آپ کا جامعہ، کہ اس کو ایسے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی جن کو قرآن مجید کا خاص شغف ہے۔ قاری اسماعیل صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور رفقا، اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر دکھ رہا ہے۔ پڑھنے والے قرآن مجید جس طرح سے سنا رہے ہیں اور جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، یہ بہت قابل قدر ہے۔ اچھے اساتذہ کا مہیا ہو جانا اور ایک اچھا ماحول ملنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ تقریر سے متعلق ہے۔ اب تقریر کا مسئلہ ایسا ہے، مولانا نے فرمایا، مولانا سراج صاحب قاسمی دامت برکاتہم دیر سے تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے جو اونچے الفاظ کہیں تقریر پیش کرنے والوں کے لیے، اب اس کے بعد میں آپ سے کیا کہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم بولنے کا ہنر ہم کیا آزمائیں، بولنے کا ہنر ہم کیا آزمائیں، لہجہ تم بھی کمال رکھتے ہو، لہجہ تم بھی کمال رکھتے ہو۔ تو آپ نے تقریر پیش کی، وہ اچھی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت میں اور برکت عطا فرمائے اور ترقیات سے نوازے۔ کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر خوش ہونا اور اس کی خوشی میں شریک ہونا، یہ بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ اور المعاصرۃ اصل المنافرہ کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بعد بھی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے والے ہم سے بہتر موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مستقبل کے داعی و سپاہی آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے۔ مجھے ان مقررین سے کچھ دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تقریر کی توفیق دے گا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ گنگے عالم کی وہ قدر نہیں ہوتی جو بولتے عالم کی ہوتی ہے۔ شاندار مدرس و بہترین استاذ و سب کچھ میں اپنے اساتذہ میں دیکھتا ہوں، ایسے قابل قدر لوگ ہیں جن کی تدریس کے ذریعے سے چار الفاظ ہم کو پڑھنا آئے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو بہت خجالت ہوتی ہے کہ وہ لوگ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، حضرت آپ تشریف لائے، تو ان سے کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے استاذ بھی ہیں، پہلے ان سے ملاقات کرو، پھر اس کے بعد ہم سے بات کرو۔ تو یہ ہوگا کہ امت ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ بس یہی موقع ہوتا ہے جہاں انسان کے اندر بکری پیدا ہو جاتی ہے وہ ممیانے لگتی ہے، اندر سے میں کرنے لگتی ہے۔ وہ جو پورا قصہ اتنا لمبا چوڑا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر والا، کوئی انانیت نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، اللہ کا ایسا جلیل القدر نبی تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ قرآن نے کہا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مگر بس بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک تقریر فرمائی، اور تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے آنسو بہہ پڑے، اور کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت امت میں اور کون ایسا ہوگا، اس وقت سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو کوئی غلط جواب نہیں تھا، جواب بالکل ٹھیک تھا کہ میں ہوں، وہ نبی تھے۔
لیکن یہ چیز جب نبی سے نیچے کے لوگوں میں آئے اور خطابت کے جوہر ہوں، اس کے نتیجے میں آدمی میں انانیت اور تکبر آنے لگتا ہے۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے اس چیز سے۔ جو کہیں از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے کہیے، دل سے کہیے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے جن میں خطیبانہ شان کوئی نہیں تھی، لیکن بولنا شروع کرتے تھے تو مجمع رونے لگتا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، خطیبانہ شان کوئی نہیں، بلکہ لوگوں نے خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے۔ اب تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں نے ان کو اتنا بولا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہیں۔ تو خیر، بعضوں نے بیان کیا کہ ان کے ایک صاحبزادے تھے، مجھے زیادہ تفصیلات ان کی معلوم نہیں ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے، علوم مروجہ اور ساری چیزوں سے، مروجہ نصاب سے جب پڑھ کے فارغ ہوئے، فاضل ہوئے، تو آئے، تشریف لائے اور اپنے باپ کی مسند پہ بٹھائے گئے۔ شیخ نے ان کو بٹھایا اور کہا تقریر کرو۔ تقریر کی اور کافی دیر تک تقریر کرتے رہے، لیکن لوگوں کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواجہ تشریف لائے اور مسند پہ بیٹھ کے بس اتنا جملہ کہا کہ میں آپ سے کیا عرض کروں، رات سحری کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور پی گئی۔ تو جو متعلقین مریدین سب بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ عجیب کس دل سے کہا ہوگا۔ صاحبزادے نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا چیز تھی کہ آپ نے ایک جملہ کہا ہماری تقریر پہ بھاری ہوا؟ بس یہی فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے۔ تو جب آپ بولنا شروع کریں گے اور دل سے بولنا شروع کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ مجمع کو یہ محسوس ہوتا ہے، اور کسی شاعر نے کہا ہے نا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اچھا طرز گفتگو آپ کی شخصیت کی نشانی بنتا ہے، تعارف بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ فاذا تکلم عرف۔ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب تک نہیں بولتا سمجھ میں نہیں آتا، جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ہم لوگ ہوتے تھے تو اکثر شاہ صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ خاموشی ہیبت ہے، رعب ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد فرماتے تھے، ایک واقعہ اس کی تمثیل میں سناتے، فرماتے کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب جن کی داڑھی مطابق شریعت تھی، اونچی ٹوپی لگائے ہوئے، شاندار شیروانی پہنے ہوئے، آ کے بیٹھ گئے مجلس میں۔ اب لوگ دھیرے دھیرے کر کے خاموش ہو گئے، دھیرے دھیرے کر کے، بھی کوئی بڑے عالم ہیں اور ان کی خاموشی کا رعب سب پہ پڑا۔ اب سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے بہت ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسوپ۔ بس ہو گیا، ختم، کچھ نہیں باقی بچا۔ ایسوپ، المرء مخبوء تحت لسانہ۔ کسی نے کہا ہے، اور کسی نے کہا ہے، ابھیشک شکلا نے کہا، میں اگر اس کا نام نہیں لیتا تو آپ سمجھتے کہ کسی قدیم اور پرانے شاعر کا میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ صاحب زبان نہیں تھا، دوسری زبان سے ہماری زبان پہ آیا، اس نے شعر کہا ہے، خاک پر خون کی تحریر سے پہچانے گا۔ خاک پر
خون کی تحریر سے پہچانے گئے، تیرے وحشی تیری زنجیر سے پہچانے گئے، اپنی تصویر سے ممکن ہی نہ تھی اپنی شناخت، اپنی تصویر سے ممکن ہی نہ تھی اپنی شناخت، ہم کسی اور کی تصویر سے پہچانے گئے۔ خاموشی اصل میں اسلوب تھی ہم جیسوں کا، خاموشی اصل میں اسلوب تھی ہم جیسوں کا، ہم اسی لہجۂ تقریر سے پہچانے گئے، ہم اسی لہجۂ تقریر سے پہچانے گئے۔ میرے بھائیوں، ابھی ابتدا ہے، آپ نے شروع کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم انتہا پہ ہیں، ہم لوگ درمیان میں ہیں، آپ شروعات میں ہیں، ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں جو عروج و کمال پر ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے اپنے بڑوں سے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے ابتدائی دن ہیں، آپ کے سامنے اور بھی اچھے بولنے والے ہوں گے، کسی سے متاثر مت ہونا۔ میں یہ بات کہتا ہوں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، کسی کے لہجے کے اختیار کرنے میں آپ اپنی شناخت کھو دو گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ طارق جمیل جونیئر ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جونیئر الیاس گمن ہے، لیکن آپ کا اپنا لہجہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ابتدا میں آپ نقل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ابتدا میں تقریریں بھی رٹنی ہوں گی الفاظ کے خزانے کے لیے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطبات مدراس پوری یاد کرو، یاد کرنی چاہیے، الفاظ ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ تو خیر، تو حوصلہ ابھی جوان رکھنا، ابھی سفر لمبا ہے، آگے دور تک جانا ہے، اس لیے حوصلہ جوان رکھنا ہوگا۔ دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو، ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو، ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ خوب محنت کیجئے، ذخیرہ یاد جمع کیجئے، تقریر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں طے کیجئے۔ موضوع کیا ہوگا؟ آج کل ایک وبا چل پڑی ہے، بلانے والے کو کہہ دیتے ہیں، آنے والے کو کہہ دیتے ہیں مہمان کو، اصلاح معاشرہ پہ تقریر کر دیجیے گا۔ اب ایسا ہے کہ تن ہمہ داغ داغ شد، پورا جسم جو ہے وہ چھلنی ہے، آپ جدھر بتائیں کہ یہاں زخم ہے، تیر نشانے پہ بیٹھتا ہے۔ آپ جس موضوع پہ تقریر کر دیں اصلاح معاشرہ میں بالکل ٹھیک ہے، مگر اس سے آپ کی صلاحیت نہیں بنے گی اور نہ امت کو واقعی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے موضوع متعین کیجیے، سامنے والوں سے کہیے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ضرورت بتا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب پان کی دکان پہ گئے، جب 5 روپے میں پان ملتا تھا، انہوں نے وہاں جا کے 5 کا سکہ دیا اور کہا کہ پان کے پتے ڈبل رکھیے گا اور بڑا والا پان لیجیے گا اور کتھا چونا بھی ٹھیک سے لگائیے گا اور اس میں ہری پتی بھی ڈال دیجیے گا، اس میں قوام بھی ڈال دیجیے گا، لونگ الائچی وہ بھی رکھیے گا، سونف بھی اس میں جمع کر دیجیے اور پھر سوکھا بھی اس میں فلاں والا ڈالیے گا۔ جب وہ سب کہہ کے خاموش ہوئے تو پان والے نے چڑ کے پوچھا، وہ جو 5 کا سکہ دیا وہ بھی اسی میں ڈال دوں؟ تو وہ جو سکہ آپ نے دیا وہ بھی اسی میں ڈال دوں؟ تو وہ اتنی چیزیں بتا دیں گے، اس میں سے طے کیجئے کہ امت کی واقعی ضرورت کیا ہے، پھر اس پر تیاری کیجئے۔ ان سے وقت متعین کروائیے کہ کتنی دیر آپ کو تقریر کرنی ہے۔ بسا اوقات وقت اور حد سے باہر تقریر کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لوگوں کو اسی وقت تک نصیحت کی جائے جب تک وہ متوجہ ہوں، اور جب وہ اوب جائیں تو چھوڑ دیا جائے۔ یہ صورتحال۔ تو موضوع اور وقت کا تعین یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجمع کا انتخاب کیجئے، دیکھیے کہ آپ کا مجمع کون سا ہے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ مجمع کا خیال نہیں کرتے ہیں اور ایسی ثقیل تقریر دے دیتے ہیں جو علماء کے حلق سے بھی مشکل سے اترتی ہے۔ بعض لوگ اسی مقام کے ہوتے ہیں، آپ ان کو نیچے نہیں اتار سکتے۔ ہمارے یہاں امیر المومنین فی الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، مدرسہ بیت العلوم میں والد صاحب نے ختم بخاری کے لیے بلایا تھا، شاندار تقریر فرمائی اور علم کے کیسے جواب۔ والد صاحب باہر نکلے تو ایک بہت منہ لگے صاحب تھے والد صاحب کے دوستوں میں سے، انہوں نے کہا مولانا بہت سارے عوام کو تقریر سمجھ میں نہیں آئی، تو والد صاحب نے کہا اچھے علماء کو بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جس سطح کے آدمی ہیں آپ ان کو وہاں سے اتار نہیں سکتے۔ تو مجمع کا انتخاب بھی ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے آپ کیا، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، تعبیرات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ، تعبیرات اور آپ کے پاس امثال اور اچھے اشعار ہونے چاہیے۔ بسا اوقات کوئی بر موقع ایک ہی شعر پوری تقریر پہ بھی بھاری ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال کریں۔ ویسے شاعری کی بہت ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ ٹھیک سے تفہیم کی تقریر اگر کر رہے ہیں تو وہ کافی ہے، چھوٹتے ہی گرم مت ہو جائیے۔ یہ جملہ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک موقع پہ تفہیم شریعت کا اجلاس تھا یا دین دستور بچاؤ تحریک کا، اس میں ایک صاحب کو کہا گیا کہ وہ ابتدائی مقرر ہوں گے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، ان کو نہ رکھیے گا، وہ چھوٹتے ہی گرم ہو جاتے ہیں، مسئلہ سمجھانے کی ضرورت یہ ہے۔ تقریر اس طرح سے کی جائے۔ جب آپ تقریر کی تیاری کریں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ہمارے طبقے میں تو الحمدللہ شاید کوئی ہو، دوسری طرف زیادہ یہ مزاج ہے، ہوتا یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن میں طے کر لیتے ہیں، پھر اس پر توڑ مروڑ کے قرآن اور آیات قرآنیہ و احادیث رسول کو اتارتے ہیں۔ تقریر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ موضوع سے متعلق قرآن کی آیات پہلے جمع کیجئے، دیکھیے قرآن اس پر کیا کہہ رہا ہے، پھر احادیث جمع کیجئے کہ حدیث شریف سے کیا معلوم ہوتا ہے، اور بہت نیچے اتریں تو سلف صالحین کے مستند واقعات بیان کیجئے۔ آپ کی تقریر اور آپ کی شخصیت ہونی چاہیے کہ عامت الناس میں یہ تصور ہو کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بات پکی ہوگی، اگر انہوں نے کہا ہے تو بات پکی ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس طرح سے کیا جائے۔ تقریر میں مناسب اشارے ہونے چاہیے، ضروری نہیں کہ تقریر میں اشارے بھی پائے جائیں، لیکن مناسب اشارے اور مقرر کا مخاطب کی طرف متوجہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ البتہ میں اپنا تجربہ ذاتی طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بعض مقررین کی تقریر دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ رقص تو تقریر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، رقص تو تقریر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اشارے اتنے نہ ہوں کہ تقریر پھیکی پڑ جائے اور رقص زیادہ ہو جائے، اشارے ایک حد میں ہونے چاہیے۔ آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، چند باتیں، 2 یا 3 باتیں اور عرض کرنی، تھوڑی دیر اور جھیل لیں، جہاں اتنی دیر جھیلا آپ نے تو۔ ایک یہ ہے کہ تقریر میں کمال آپ کے کردار سے پیدا ہوگا۔ اگر لوگ آپ کو یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے اور واقعی آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے الفاظ میں اثر آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ اس لیے آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صرف تقریر نہ کریں، بلکہ آپ کی تقریر کے اندر آپ کی شخصیت کے اوصاف حمیدہ خود شامل ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید میں دیکھیے، انہوں نے کہا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں وہ چیز تم سے کہنا نہیں چاہتا
کہ جس چیز پہ میں خود عمل نہ کرتا ہوں۔ اس لیے مقرر کو وہ باتیں کہنی چاہیے جو اس کے اندر ہوں۔ کسی بزرگ کا واقعہ کسی نے لکھا ہے کہ ایک عورت ان کے پاس جو ہے اپنے بچے کو لے کے آئی۔ اس زمانے میں ٹافی، چاکلیٹ وغیرہ، کینڈی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ گڑ کھایا کرتے تھے، چاکلیٹ کی جگہ بچوں کو دیا کرتے تھے گڑ کی ڈلی، جس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو لوٹ بھی لیا گیا تھا۔ جی ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہیرے کی انگوٹھی پہنائی گئی اور وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، مگر بچے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ٹھگ نے بلایا اپنے پاس، اور بلا کے کہا کہ یہ کیا پہنے ہوئے بیکار کی شے؟ تو انہوں نے کہا نا بڑی اچھی چیز ہے۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس بھی ایک چیز ہے۔ اس نے گڑ کا ٹکڑا نکالا، ان کو کہا اس کو چاٹو۔ انہوں نے چاٹا تو مزہ آیا، کہا اب اپنا والا چاٹ کے دیکھو۔ تو اب جب آپ سمجھ گئے ہیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے، میں اپنا وقت کھوٹا نہیں کرنا چاہتا۔ تو لوگ اس زمانے میں گڑ استعمال کیا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لے کے آئی اور کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اسے نصیحت کر دیں ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ کل لے کے آئیے گا۔ اگلے دن لے کے آئیں تو نصیحت کیا، اس کے بعد رخصت کیا۔ تو کہا یہ نصیحت کل بھی تو کر سکتے تھے، آج ہم کو اتنا حق اتنے دور سے بلوا لیا۔ پر میں جس وقت تم کہہ رہی تھی اس وقت میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، تو کیا نصیحت کرتا؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس لیے یہ چیز پیدا کیجئے، تقریر خود نکھر جائے گی۔ کہنے والے نے کہا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ آخری چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ساری محنت اور کوشش کر لو گے۔ شریعت کا مزاج جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، ساری محنت اور کوشش کر لو گے، یہ اسباب ہیں۔ آخری درجے میں ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز ہے، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے لو لگانا۔ علم کا سمندر بنایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، مگر اس کے ساتھ سکھایا کہ رب زدنی علما وقر رب زدنی علما، علم مانگیے اپنے رب سے، مزید اضافہ طلب کیجئے اپنے رب سے۔ تو ساری چیزیں ایک طرف، طلب، اسباب سب ایک طرف، اس کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی بات اتنی آسانی سے بات نہیں بنتی، گھبرائیے مت۔ وہ جو پچھلی مرتبہ سنا دیا میں نے وہ اس مرتبہ نہیں سناؤں گا۔ بات والے اشعار مجھے یاد ہیں کہ میں نے یہیں ایک مجلس میں سنائے تھے، تو میں آج نہیں سناؤں گا، وہ آج میں دوسرا سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے والے نے کہا ہے خندق نہیں زباں کے آگے جو گر پڑو گے، خندق نہیں زباں کے آگے کہ جو گر پڑو گے، کہنا تو سہل ہے بات کرنا محال ہے، کہنا تو سہل ہے بات کرنا محال ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، آسانی سے بات نہیں ہوتی۔ تو ساری کوشش کر لو گے مگر محتاج ہیں ہم اور آپ، اس لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں تاثیر بھی عطا فرمائیے گا۔ شاعر نے کہا ہے میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اور بھوپال کے ایک شاعر نے کہا اور خوب کہا، کہتا ہے زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا
تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب